میں حبشی النسل ہوں، جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا، میری زبان سے ادا ہی اس طرح ہوتے ہیں، مگر اے مولا تو یہ تو جانتا ہے کہ میرا دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت سے لبریز ہے، تو کیا تو لفظوں کو دیکھتا ہے؟ میں جان بوجھ کے تو ایسے الفاظ ادا نہیں کرتا۔ ادھر حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں ہیں، عری و عاجزی کرتے ہوئے التجا و فریاد میں ہیں، تو ادھر جن کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے اذان دے دی۔ اذان تو ہو گئی مگر پو پھٹتی ہی نہیں، صبح کی روشنی نمودار ہونے میں ہی نہیں آتی۔ صحابہ حیران ہیں کہ اذان تو ہو گئی ہے اور پو پھٹ نہیں رہی، صبح کی روشنی نمودار ہی نہیں ہو رہی، یہ بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے مگر روشنی نمودار ہو ہی نہیں رہی۔ اسی وقت جبریل امین آئے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ گفت ہاتف بردر خیر الورا کے سبب بے بانگ شد خانہ خدا۔ جبریل امین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج اللہ کے گھر میں اذان نہیں ہوئی، آج خانہ خدا بغیر اذان کے کیوں ہے؟ گفت اذان امروز شد بازور و شور، شد مسلی راہ تو شیطان نفور۔ حضور نے فرمایا آج تو بڑے زور شور سے اذان ہوئی، ہمارے نمازی بہت خوش ہیں اور شیطان مردود بڑی دور بھاگ گیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اتنے ایریے سے نکل جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی آج تو اذان بڑے زور شور سے ہوئی ہے اور ہمارے نمازی بہت خوش ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اذان ہی نہیں ہوئی۔ گفت ہاتف باز از بانگے بلال، خوش شدے برار سے آلہ ذوالجلال۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بلال نے اذان کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ جب بلال اذان دیتے ہیں اللہ عرش پر خوش ہوتا ہے، آج اللہ خوش نہیں ہے اور وہ فرماتا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہوں بھائی میرے صحابیوں تم نے دیکھ لیا جلوہ؟ حضرت بلال سے کہا اے بلال اٹھو اور اذان دے۔ سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال، اے بلال اذان دے، بلکہ کیا فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دے کر ہمیں فرحت پہنچا، ہمیں مسرور کر۔ اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیسا نزد خدا ہے یہ بلال، بہتر از صد حیو حیو کیلو کال۔ فرماتے ہیں
کہ حضرت بلال کا حیا کہنا اللہ تعالی کے نزدیک 100 بار حیا حیا کہنے سے بہتر ہے، کیونکہ جو حیا کہتا ہے وہ لفظ تو صحیح ادا کرتا ہے مگر اس کا قال ہے، اور حضرت بلال حیا کہتے ہیں بظاہر لفظ تو ٹھیک نہیں مگر ان کا حال ہے، ایک ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال۔ اسی واسطے مولانا فرماتے جا کمالت تو ندائے او کمال مصطفیٰ گویا رہنا یا بلال۔ فرماتے ہیں بلال تیری جان تو بحر نور میں غرق تھی، تیری آواز کے اور تیری صدا کے بھی قربان جائیں کہ رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے رہنا یا بلال، اے بلال اٹھ اذان دے کر ہمیں فرحت پہنچا، ہمیں مسرور کر۔ تو میاں حضرت بلال صاحب حال تھے، کیا کہہ رہا ہوں، صاحب حال تھے۔ ایک ہوتا ہے صاحب حال اور ایک ہوتا ہے صاحب حال۔ حضرت بلال کا حال اذان دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف ہو گئی تو چونکہ عاشق تھے مدینے میں نہیں رہے، بھاگ گئے، جنگلوں میں چلے گئے۔ کیوں؟ کہتے تھے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی نہیں جاتی۔ یہ بات ایسی بات ہے جس کو اہل عشق سمجھ سکتے، اہل محبت سمجھ سکتے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام عاشق تھے حضور کے، چنانچہ ان کے عشق کی ایک بات سنیے۔ ایک صحابی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے کیاریاں درست کر رہے تھے، ہاتھ میں رمبی اور کھرپی ہے، گوڈی کر رہے ہیں، زمین کھود رہے ہیں اور باغ کی کیاریاں درست کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کیاریاں درست کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ شہر میں کیا ہو گیا؟ وہ جو کیاریاں درست کر رہے تھے انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس آنے والے نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو ہیں کیا؟ ارے شہر میں جا کر دیکھ قیامت برپا ہے، حضور کی وفات ہو گئی ہے۔ رمبی کھرپی وہیں چھوڑی، وہاں سے چلے، حاضر ہوئے، حجرہ شریفہ میں داخل ہوئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، چہرہ انور دیکھا، ہچکیاں بند گئیں، روتے ہوئے باہر آئے اور باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رب العالمین کیا اب تیرا محبوب مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا؟ جب میں مسجد میں آیا کروں گا تو تیرا حبیب منبر پر جلوہ افروز اور محراب میں کھڑے نماز پڑھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا؟ یا رسول اللہ، یا رب العالمین کیا اب یہ میرے کان تیرے رسول کی آواز نہیں سنیں گے؟ ان کے کلمات طیبات نہیں سنیں گے؟ کیا میری یہ آنکھیں اب ان کا دیدار نہیں کریں گی؟ کیا وہ چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے؟ اے مولا اگر میری ان آنکھوں کو تیرا حبیب نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اندھا کر دے اور میری بینائی سلب کر لے۔ اندازہ کرو صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی، دعا کر رہے یا رب العالمین جب میری آنکھوں کو تیرا حبیب چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، منبر پر جلوہ افروز ہو کر بات فرماتا ہوا، محراب میں کھڑا ہوا نماز پڑھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو میں ان آنکھوں سے کچھ اور بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میری بینائی سلب کر لے، مجھے اندھا بنا دے۔ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی،
आशिक की आवाज थी, सहाबी की सदा थी, मकबूल की इल्तिजा थी, कबूल हो गई और उसी वक्त बीनाई सलब हो गई और नाबीने हो गए। अंदाजा करो सहाबा को कैसी मोहब्बत है। और बिलाल तो हुजूर के आशिक थे, बिलाल तो आशिक थे। कहते थे मुझसे हुजूर की कब्र देखी नहीं जाती। मदीना शरीफ से निकल गए, जंगल में चले गए, दीवाना वार फिरते थे। कुछ अरसा गुजर गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले। फरमाया बिलाल तुम हमारा मदीना छोड़ गए हो, क्या हमारी जियारत के लिए नहीं आओगे? हमारी जियारत के वास्ते आओ। चूंकि सरकार ने हुक्म दिया था, फिर मदीने शरीफ आए। इससे यह भी मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत की नियत करके जाना शिर्क व बिदअत नहीं है, क्योंकि हुजूर खुद ख्वाब में मिलकर फरमा रहे हमारी जियारत के वास्ते आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उसके वास्ते मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक हदीस में इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री बाद वफाती फकन्नमा ज़ारनी फी हयाती, जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया उसने मेरी हालत हयात में मेरी ज़ियारत की। तो फरमाया मेरी ज़ियारत के वास्ते आओ। हुजूर का हुक्म था, हजरत बिलाल आए। जब मदीने शरीफ में आए तो क़यामत कायम हो गई। लोगों ने जब हजरत बिलाल को देखा तो फिर वही नक्शा रसूलुल्लाह की वफात का सामने आ गया। बच्चों ने जब हजरत बिलाल को देखा तो वो दौड़े हुए घर गए और अपने माँ बाप से कहने लगे कि वो जो अजान दिया करते थे वो तो आ गए हैं, वो जो नमाज पढ़ाया करते थे वो कब आएंगे? लोगों की चीखें निकल गईं, हिचकियां बन गईं, ज़ारो कतार रोने लगे और हजरत बिलाल को देखने के वास्ते लोग आए, हुजूर के आशिक को देखने के वास्ते, और कहा ऐ रसूलुल्लाह के आशिक, कान तरस गए उस आवाज को सुनने के वास्ते। वो दर्द भरी आवाज, वो सोच भरी आवाज जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारक में सुनाया करते थे, वो जो अज़ान दिया करते थे उस अज़ान को सुनने के लिए कान तरस गए। खुदा के वास्ते वो अज़ान आज फिर सुना दो। हजरत बिलाल ने कहा अब मैं अज़ान नहीं दे सकूंगा, क्योंकि जब मैं कहा करता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हुजूर मेरी आंखों के सामने होते, मैं हुजूर की तरफ इशारा किया करता था। अब हुजूर मेरी आंखों के सामने नहीं है, अब मैं अज़ान नहीं दे सकूंगा। लोगों ने कहा मगर हजरत बिलाल तैयार ना हुए। सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों शहजादे हाजिर हुए। ये दोनों शहजादे जो थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनवीर थी, हुजूर की तस्वीर कामिल थी। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि इमाम हसन सीने से लेकर सर के बालों तक और इमाम हुसैन सीने से लेकर पैरों तक हूबहू रसूलुल्लाह का नक्शा थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसी हदीस को दो शेरों में पेश किया। फरमाते हैं एक सीने तक मुसाबा, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुसाबा, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबते उनके गामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तो में लिखा है ये दो बरका नूर का,
اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ حسنین کریمین کی ذات وہ ذات تھی، حضور کی وفات شریف کے بعد صحابہ کرام جب حضور کے ہجر و فراق میں بہت زیادہ بے قرار ہو جاتے تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے، جب دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے تو رسول اللہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور ان کو کچھ قرار آتا، کچھ چین آتا۔ تو یہ دونوں شہزادے آ گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت بلال ان کی تعظیم کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کو سینے سے لگایا، ان کو چوما، تعظیم کی۔ رسول اللہ کے فرزندوں، رسول اللہ کی آنکھوں کے تاروں، تم تشریف لائے ہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے تو رسول اللہ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ دونوں شہزادوں نے کہا بلال وہی اذان آج پھر سنا تھا جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے، ہمیں بھی سنا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت بلال تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن جب شہزادوں نے کہا تو انکار نہ کر سکے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے جب کہا آج تو وہ اذان ضرور سنا دو، کیونکہ کان ترس گئے ہیں اس آواز کو سننے کے بعد سے، آج اذان سنا دو۔ حسنین کریمین کے کہنے پر جس جگہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے وہیں کھڑے ہو گئے، اذان دینی شروع کر دی۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی اور پردہ نشین بیویوں نے گھروں میں بیٹھے آواز سنی تو وہ بھی رونے لگ گئی۔ حی علی الصلاۃ، ابھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا کہ اس مقام میں سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے، کو محبت کا اتنا غلبہ تھا، دڑم نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ بہر صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنانا ہے۔ یہ تو ضمن بات آ گئی، بے قدرے بھائیوں نے یوسف جیسے محبوب کو چند کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دی۔ کتنے درہم تھے؟ 18، اور بھائی کتنے تھے؟ 10۔ بڑا جو تھا یہودا اس نے اپنا حصہ نہیں لیا، اس نے کہا میں نہیں لے، اور باقی 9 جو تھے انہوں نے 2 درہم بانٹ 8 آنے 8 آنے لے لیے، اور وہ بھی کھوٹے، وہ بھی کھوٹے بیچ دیا یوسف علیہ السلام، اور بیچ کر خریدنے والوں سے کہنے لگے دیکھو یہ غلام جو ہے اس کو بھاگنے کی عادت ہے، یہ بھاگ جایا کرتا ہے، تو ذرا اس کو پکڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، قابو میں رکھنا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ کہیں چھوڑ نہ دیں، اور کہیں یوسف کسی نہ کسی طریقے سے ان سے آزاد ہو کر گھر واپس نہ آ جائے، پھر باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ باپ کو تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو ان کو تاکید کر دی کہ ذرا پکڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، کہیں بھاگ نہ جائے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو اب نہیں بھاگتا۔ لیجئے صاحب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے وطن والا بے وطن ہونے لگا، وطن سے بے وطن ہونے لگا۔ جب یوسف علیہ السلام چلے قافلے والوں کے ساتھ تو آپ کی عجیب حالت ہے۔ قافلہ
جب مصر کی جانب چلا، حال یوسف کا بہت ابتر ہوا، روئے یوسف ہائے کچھ اس درد سے، اور زبانیں حال سے گویا ہوئے، اور روتے ہوئے کیا کہا، اے وطن اور اے تن کی سرزمین، کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں، اے وطن اور اے وطن کی سرزمین، کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے قافلہ جب چلا تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے، دور سے جب ماں کی قبر کو دیکھا تو روئے، اور اس درد کے ساتھ روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور سواری سے نیچے گر گئے۔ ماں یاد آئی، ماں ماں ہی ہوتی، ماں نہیں مل سکتے اور سب کچھ مل سکتا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو غنیمت سمجھو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ باہر صورت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے، ہچکیاں بھرتے ہوئے وطن سے دور جا رہے ہیں، قافلے والے لے جا رہے ہیں، منزلیں طے کرتے ہوئے مصر میں پہنچے۔ قافلے والوں نے آپ کو نہلایا، نہلانے کے بعد بالوں کو تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما ڈالا، بڑے اچھے کپڑے پہنائے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، حسن یوسف مشہور ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب نہلا دہلا کر آنکھوں میں سرما لگا کر بنا سوار کر بازار میں لائے تو آواز لگائی ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا؟ جب انہوں نے کہا من یشتری ھذا الغلام، کون ہے جو اس غلام کو خریدے، کون ہے جو اس حسین و جمیل کو خریدے؟ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ باپ کی آغوش رحمت تھی، پدر کی آغوش محبت تھی، اور ایک آج وقت ہے کہ مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، بک چکا ہوں، بھائیوں کے حسد کا شکار ہو چکا ہوں، اور اب مصر کی گلیوں میں بک رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کون خریدے، کہاں لے جائے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے، دل پریشان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم، میں نہیں بھولا ہوں تجھ کو ایک دم۔ میرے پیارے یہ خیال نہ کر کہ میں تجھے بھول گیا، میری تو نگاہوں میں ہے، میری نظروں میں ہے، میں تجھے بھولا نہیں۔ غم نہ کرے اندوہ کی دل میں نہ ہو، میں سبھی اس خلقت و مخلوق کو کر کے چھوڑوں گا
عاجز غلام روز جھک جھک کر کریں گے یہ سلام، اور دے رہے ہیں آج جو قیمت تیری کل تیرے ہاتھوں بکیں گے یہ سبھی۔ اے میرے پیارے تو فکر نہ کر، غمگین نہ ہو، یہ آج جو تیری بولی لگا رہے ہیں تیرے خریدار بنے ہوئے ہیں، میں ان سب کو تیرا غلام بناؤں گا۔ یہ کیا تجھے پورے ملک مصر کا بادشاہ بناؤں گا اور ان سب کو تیرے ہاتھ بکواؤں گا۔ لیجیے صاحب، یوسف علیہ السلام کی قیمت پڑھنی شروع ہو گئی، خریداروں کا ہجوم ہو گیا، قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام قافلے والوں سے کہتے ہیں او جلدی نہ کرے او جلدی نہ بیچ دینا، اور تمہارے ہاتھ کو سستا لگ گیا ہوں، تم نے تو 18 چھوٹے درہم دے کر مجھے خرید لیا، مگر یہاں جلدی نہ کرنا، قیمت بہت پڑے گی۔ ابھی جلدی نہ کرو، ابھی چلنے دو معاملہ، ایک خریدار آنے والا ہے جس نے مجھے خریدنا۔ اب سنو، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ریان بن ولید، اور اس نے عنان سلطنت قطفیر مصری کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی، اور اس کو عزیز مصر کہتے تھے، یعنی وزیر اعظم، پرائم منسٹر، اس کو مصر میں کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر۔ یہ جو عزیز مصر تھا یہ وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا قطفیر، اور بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ اس نے عنان حکومت و سلطنت اس قطفیر کے ہاتھ میں دے رکھی۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں اشارتاً، یہ قطفیر جو تھا وزیر اعظم، یہ مردانہ صلاحیتوں سے محروم تھا۔ اشارتاً میں نے بات کی، مردانہ جوہر سے محروم۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ سمجھیں تو سیدھی بات کروں کہ نامرد تھا، لیکن اس نے شادی کر رکھی تھی۔ کیوں؟ اس کی بیوی جو تھی زلیخا، اس نے خواب دیکھا، اس نے جوانی کے عالم میں خواب دیکھا، ایک بڑی حسین جمیل صورت آنکھوں کے سامنے۔ اس زلیخا نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ اس نے جو خواب میں دیکھا تو یہ فریفتہ ہو، عاشق ہو۔ جب بیدار ہوئی تو چین نہیں تھی، قرار نہیں تھی، اور یہ کہتی تھی کہ اے خواب میں نظر آنے والے، اے حسن و جمال کے بادشاہ، تو کون ہے؟ تو کہاں رہتا ہے؟ تو نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اب میں تیرا پتہ کہاں سے لگاؤں؟ روز اس طرح التجا کرتی تھی کہ کرم کر دیجئے، اے خواب میں اپنا جمال با کمال دکھانے والے، خواب میں مل کر یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون۔ دوبارہ پھر خواب دیکھا، پھر وہی صورت نظر آئی، تو زلیخا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں عزیز مصر ہوں، میں عزیز مصر۔ اچھی بات۔ زلیخا نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری شادی کرو تو عزیز مصر سے کرو، میں عزیز مصر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، کروں گی تو اسی سے کروں گی، ورنہ